آج کا لیکچر 12ویں جماعت کے لیے، اور ابھی ہم مرحوم کی یاد میں جو لیکچر ایک دو ویڈیوز میں ہونے چاہیے ان میں کچھ 5-6 ویڈیوز بنانے پڑتے ہیں چونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہیں اس سے کام چلانا پڑے گا فی الحال جو ہمارے پاس وسائل ہیں۔ 12ویں جماعت کے لیے لیکچر اس کا ایک اور سوال، پطرس بخاری نے جو بائسیکل مرزا سے خریدی تھی اس کا خاکہ پیش کیجیے۔ پطرس بخاری نے جو بائسیکل مرزا سے خریدی تھی وہ بہت ہی پرانی اور خستہ حال تھی۔ دروں پر میل اور زنگ جمع تھا۔ مصنف نے جب اس کو پہلی بار دیکھا تو اس کی حیت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ہل اور رہٹ اور چرخہ اور اسی طرح کی اور جدید ایجاد سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کی سوراخوں میں جو تیل دیا جاتا تھا وہ ادھر ادھر بہہ پڑتا تھا، بیچ میں کچھ جاتا ہی نہیں تھا۔ چلتے چلتے اس کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی تھی۔ زنجیر ڈھیلی تھی، پیڈل پر زور دینے سے اس میں انگڑائیاں پیدا ہوتی تھیں جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے داہنے سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تو اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکال گیا ہو۔ مڈگاڑ تھے تو صحیح لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگاڑوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کے لیے زور زور سے اوپر اٹھ جاتا۔ تو یہ بائسیکل کا پورا خاکہ ہے جو انہوں نے مرزا سے خریدی تھی۔ مصنف نے کیا خامیاں تھی اس میں، کیا پرزے ڈھیلے تھے، سیٹ کیسی تھی، اور باقی جو پہیے تھے ان کا خاکہ پوری طرح اس میں کھینچا گیا۔ اور آپ نے جو لیسن پڑھا آپ کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں آئی ہوں گی کہ وہ خاکہ اس کی کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی اور آپ امتحان میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آیا۔ ضروری نہیں کہ آپ جملہ بجملہ ایسا ہی لکھے جیسے آپ کو لکھوایا گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں خود بھی کچھ یاد ہے، ذہن نشین ہوا ہے سبق پڑھ کے، تو آپ اچھے سے لکھ سکتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر کی چیزیں ملا دیں، لیکن ایکوریسی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاں یہ چیزیں سائیکل میں تھی یا یہ خامیاں تھی اس میں۔ ایک اور سوال، مرزا کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ جواب، مرزا بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اب ہمیں مرزا کے کردار کی وضاحت کرنی ہے جو بائسیکل بیچتا ہے مصنف کو، اور اس میں کیا کیا چالاکیاں تھی، کیا کیا شرارتیں وہ کرتا تھا، یا اس کی شخصیت کیسی تھی، وہ لوگوں کو دھوکے دیتا تھا یا کیا کرتا تھا، جو بھی اس میں جو خامیاں یا خوبیاں اگر ہے کوئی وہ بھی اس میں لکھنی ہے۔ جواب، مرزا کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ مرزا بہت ہی چالاک آدمی تھا لیکن اس کی چالاکی میں شرارت چھپی ہوئی تھی۔ مرزا کی جانب سے اگرچہ مصنف کو دھوکہ لگا لیکن مرزا کے دھوکہ دینے سے زیادہ مصنف خود دھوکہ کھا گئے۔ مرزا سگریٹ نوشی کے عادی تھے، بڑی لاپرواہی سے سگریٹ پیا کرتے تھے۔ مرزا کے کردار کے مختلف پہلوؤں پر مصنف کے الفاظ سے روشنی پڑتی ہے۔ مصنف اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم جلتے ہو۔ مرزا، اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی میں ہست کہتے ہیں۔ مصنف اس کو کن ذہن کہہ کر بھی پکارتا ہے۔ تو جب آپ یہ سبق پڑھتے ہیں تو آپ مرزا کے کردار سے بھی واقف ہو جاتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی کہ مرزا کیسے چالاک تھے، ہوشیار آدمی تھے، لیکن کچھ خامیاں بھی تھی یا جو ذہنیت تھی کن ذہن بھی تھے۔ ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا مصنف کے ساتھ بڑی بے تکلفی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ مصنف کی گستاخی پر کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ مرزا مصنف کو سائیکل مفت میں بھی دینے کو تیار ہے لیکن اس صورت میں مصنف کی طرف سے احسان مندی کا اظہار چاہتا ہے جو کہ مصنف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ مرزا کی ایک اور خوبی یا خامی کہہ سکتے ہیں
کہ وہ احسان تو کرنا چاہتا لیکن وہ جتانا بھی جو جس پہ وہ کرتے ہیں وہ کہتا کہ وہ جتائے وہ احسان، لیکن مفت میں سائیکل دینے سے مسلم کچھ نہ کچھ رقم نکلوانا ہی چاہتا ہے، تو ساتھ ہی رقم کی بھی اس کو فکر ہے، تو کچھ چیزوں کو وہ گڑمڑ کرتا ہے، کچھ باتوں کو، اور ہر چیز چاہتا ہے ایک ہی جس میں، جو کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ رقم نکلواتا ہے مصنف سے سائیکل کے عوض۔ اس لیے وہ اپنی خستہ حال سائیکل کی اس طرح تعریفیں کرتا ہے کہ مصنف اس کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے، تو سائیکل کی تعریفیں بھی اس طرح کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں لوں، حالانکہ دل میں وہ چاہتا ہے کہ کچھ پیسے مل جائیں اس سائیکل کے، اس لیے وہ اپنی خستہ حال سائیکل کی اس طرح تعریفیں کرتا ہے کہ مصنف کو رجاتا ہے اپنی باتوں میں، سحر کرتا ہے اس پہ، ایک طرح سے وہ باتوں سے اس پہ جادو چل جاتا ہے اور وہ بائسیکل خریدنے کو تیار ہو جاتا ہے مصنف۔ مرزا کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر مصنف اس سے اپنی تمام گستاخیوں، درستیوں اور بے ادبیوں کے لیے معافی مانگتا ہے اور اس کو رحم دل قرار دیتا ہے، لیکن جب مصنف کو اصلیت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بڑا شیطان سمجھتا ہے اور اس کے گھر جا کر اس سے تنزن کہتا ہے کہ آپ ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ تو مصنف کو اصلیت پتہ چل جاتی ہے جب وہ سائیکل چلاتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کون سی سائیکل خریدی ہے، سائیکل کی حالت کیا ہے، دراصل جو باہر سے اچھی لگ رہی تھی دراصل اس کے پرزے کیسے ڈھیلے ہیں اور پہیے کیسے ڈھیلے، سیٹ کیسی ہیں، باقی سب کچھ۔ تو وہ پھر کہتا ہے، تنزن کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں وضو کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا۔ جب وہ واپس آتا ہے سائیکل کو دریا میں پھینکنے کے بعد، مرزا کے گھر جب آتا ہے، تو یہ مرزا کی جو سیلینٹ فیچر انگریزی میں کہتے ہیں، یا جو اس کی جو کردار کی خوبیاں خامیاں ملا کے شخصیت کے مختلف پہلو، اس پر یہ نوٹ وہاں پہ لکھنا ہے آپ کو مرزا کے بارے میں۔ ایک اور سوال، سیاق و سباق اور مصنف کے حوالے کے ساتھ درج الاقتباس کی تشریح کیجیے۔ ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں، اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، چنانچہ میں یہ ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی بانچیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ واپس نہ آئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہوں، تو میں نے پوچھا کس کی؟ جواب، یہ جو اقتباس ہے یہ سبق سے لیا گیا، مرحوم کی یاد میں، اس کا خلاصہ لکھنا ہے کہ کہاں سے لیا، کس جگہ سے، اور کانٹیکسٹ تھوڑا اس کا بتانا ہے۔ جیسے انگریزی میں بھی ایسے اقتباس لکھے ہوتے اور ان پہ کانٹیکسٹ بتانا ہے کہ لیسن کن کا ہے، مصنف کون ہے اس سبق کے یا اس انشاء کے۔ یہ اقتباس پطرس بخاری کے انشاء مرحوم کی یاد سے لیا گیا۔ اس انشاء میں مصنف نے اپنی خستہ حال بائسیکل کا قصہ بیان کیا ہے جو اس نے دھوکے میں اپنے دوست مرزا صاحب سے 45 روپے میں خریدی تھی۔ وہ اس بائسیکل کو بیچنا چاہتے لیکن اس کے صرف 3 روپے آتے، وہ بائسیکل پر سوار ہو جاتے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے، آخر کار وہ اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ زیر حوالہ عبارت اس وقت کی ہے جب مصنف مرزا کی طرف سے مفت میں بائسیکل دیے جانے کی خبر پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس عبارت میں اسی خوشی کا اظہار ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ خوشی کے ایسے موقعوں پر میں دل کھول کر خوب ہنس لیتا ہوں اور دیر تک ہنستا رہتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں حد سے زیادہ خوشی حاصل ہونے کی وجہ سے میرے دل کی حرکت بند ہو جائے۔ میں نے اپنے آپ کو شاد مرغی سے بچانے کے لیے مرزا سے پوچھا، مطلب زیادہ ہی خوشی ہوئے تھے، زیادہ ہی شاد مسرت ان کو ہوئی تھی کہ مفت میں شاید ملنے والی ہے، تو خوشی اس کی مطلب بہت ہوئی، حد سے زیادہ خوشی۔ تو پوچھا مرزا سے انہوں نے، مطلب زیادہ وہ خوشی سے مر نہ جائے، یہ اسی طرح کا ایک انہوں نے شاد مرغی سے وہ بائسیکل کس کی ہے، یعنی یہ سائیکل مجھے مفت میں کون دے رہا ہے۔ تو یہ اس اقتباس کا خلاصہ ہے، اور یہاں پہ ہم مرحوم کی یاد میں اس کے جو سوالات ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شاعری کی حقیقت جو شبلی نعمانی کا ایک مضمون ہے آپ کے سیلبس میں ہے، اور اس میں شاعری جو کچھ نوٹ میں نے PDF یا اس سے پہلے اگر ویڈیو بھی کوئی ہے اس پہ میں نے اپلوڈ کیا تھا گروپ میں،
اور جو رہ گئے تھے انہی پہ اب بات ہوگی شاعری کی حقیقت والے لیسن میں. شکریہ.